کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے کہا، عبدالعزیز کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو ایذا رسانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ طارق بن زیاد کو آپ نے پابند کر رکھا ہے کہ دمشق سے باہر نہ جائے۔ عبدالعزیز اور طارق ایک ہیں۔ ہماری فوج موسیٰ، طارق اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تکریم و تعظیم سمجھتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کلثوم نے کہا کہ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا انتقام لے گا۔ وہ تو خود مختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ فوج اس کے ساتھ ہے۔ آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ نصف سے زیادہ فوج بربر ہے۔ بربر بجا طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اندلس کے فاتح وہی ہیں۔ آج آپ نے 2 بربر سرداروں کو سزا دی ہے۔ جو بربر حج کے لیے آئے ہیں وہ ان دونوں سرداروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ کسی نہ کسی طرح انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ان دونوں کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ٹھہرو، سلیمان بن عبد الملک نے کہا، میں نے عبدالعزیز بن موسیٰ کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا، مجھے سوچنے دو۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی سوچوں پر رعونت اور ذاتی اقتدار کا نشہ طاری تھا۔ اس نشے میں کلثوم کے حسن و جمال اور ناز و انداز نے اضافہ کر دیا تھا۔ مسند خلافت پر بیٹھنے سے چند مہینے پہلے کلثوم اس کے پاس حرم میں آئی تھی۔ یہ اس کے ایک دوست کا تحفہ تھا۔ کلثوم تو جیسے مردوں پر سحر طاری کرنے اور انہیں اپنے اشاروں پر نچانے کی تربیت یافتہ تھی۔ وہ آتے ہی سلیمان پر چھا گئی اور حرم کی ہر عورت کو اس نے اپنی لونڈی بنا لیا تھا۔ کلثوم کے حسن و ادا میں سحر تھا یا نہیں، وہ سحرکاری کی تربیت یافتہ تھی یا نہیں، اصل کمزوری سلیمان بن عبد الملک کی تھی۔ وہ عورت اور شراب کا رسیہ تھا۔ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدقسمتی کہ وہ خلیفہ بن گیا۔ اس نے خلافت کو شہنشاہیت کا رنگ دے دیا تھا اور تاریخ کے روایتی بادشاہوں جیسے حکم جاری کر دیے۔ تاریخ اور نفسیات گواہ ہے کہ جس مرد نے اعصاب پر عورت کو سوار کیا وہ خود ہی تباہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اگر اپنے خاندان کا سربراہ ہے تو اس نے پورے خاندان کو تباہ کیا۔ اگر وہ کسی ملک کا سربراہ ہے تو اس نے پورے ملک کو تباہ کیا۔ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ کلثوم سلیمان کی بیوی تھی یا حرم کی داشتہ۔ تاریخ بے شمار واقعات سناتی ہے جو سلیمان کو مطلق العنان اور سفاک بادشاہ ثابت کرتے ہیں۔ اس کی خلافت دراصل خلافت میں لپٹی ہوئی بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر فریضہ حج ادا کرنے گیا تھا، لیکن شاہانہ جاہ و جلال اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے حرم کی منظور نظر کلثوم اور کلثوم کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ خلیفہ کا محافظ دستہ اور جاسوس بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اللہ کے گھر میں بھی جا کر اپنا دربار لگا لیا تھا۔ اس شام جب اس نے 2 بربر سرداروں کو سزا دی تھی، وہ رات کو اپنے محلاتی خیمے سے نکلا اور اس جگہ چلا گیا جہاں موسیٰ رات گزارنے کے لیے لیٹ جایا کرتا تھا۔ 2 محافظ اور مشعل بردار بھی اس کے ساتھ تھے۔
موسیٰ لیٹا ہوا تھا۔ اٹھ! اس نے موسیٰ کے پہلو میں پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ ضعیف العمر موسیٰ بن نصیر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اوپر دیکھا۔ تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ سلیمان نے کہا۔ وہ دو بربر بغاوت کی باتیں کرتے رہے اور تو انہیں روکتا رہا۔ تیرے ڈر سے نہیں اے ابن عبد الملک، موسیٰ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا، اللہ کے ڈر سے مجھے اب بھی تیری خلافت کا کوئی ڈر نہیں، تیرا کوئی ڈر نہیں۔ سلیمان نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ بدبخت! سلیمان نے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں؟ نہیں، موسیٰ نے کہا، تو احکام الہی سے بھی واقف نہیں۔ قرآن کھول اور دوسرا پارہ پڑھ۔ اللہ کا فرمان ہے، حج کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو، لڑو جھگڑو نہیں۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس میری نافرمانی نہ کرو۔ کیا تو ان احکام پر عمل پیرا ہے؟ خلیفہ سلیمان اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا واپس چلا گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا، اور اس نے سلطنت اسلامیہ کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ سوچ سے